سارے کام رک جائیں گے. اب ایک طرف نظر نبوت ہے کہ جو ہر شے کو جانتا ہے، دوسری طرف نظر امامت ہے جو ہر پرندے اور ہر شے سے واقف ہے. کہا تم سوال وسیع بنا کر کے لائے تھے، جواب مختصر سن لو. جن کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان ظاہر نہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اب یہ کون ہے کہ جو ہر پرندے کے مزاج کو اور اس کی حیات سے واقف ہے؟ یہ وہی ہے نا کہ جس کی اتباع کا حکم دیا گیا. تو پہلی منزل میں ادھر نبی کو دیکھو اور پھر ادھر دوسرے نور کو دیکھو کہ جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. پیغمبر ہے، بتا رہے ہیں کہ کیا طیب ہے کیا خبیث ہے. پرندے پرواز کر رہے ہیں، اتنی نظر وسیع ہے کہ پرندوں کی پرواز ہی سے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس میں کتنے خبیث ہیں کتنے طیب ہیں. کہا پرندوں کے پرواز کے انداز کو دیکھو اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کو پہچان لو. اگر پروں کو مسلسل مار رہے ہوں تو ان میں پاکیزگی پائی جاتی ہے، درندگی نہیں پائی جاتی. مختصراً ایک تعارف کرایا گیا. اور اگر کہیں پرندوں کو پروں کو ٹھہرا کر کے کسی پر نظر گاڑے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی نظروں میں کہیں نہ کہیں درندگی پائی جاتی ہے، اور جہاں درندگی پائی جاتی ہے ہم انہی کو خبیث قرار دیتے ہیں. جہاں درندگی پائی جاتی ہے میں کہوں گا اے کلمہ گو مسلمانوں، پوری بشریت پر نظر ڈال کے دیکھ لو کہ مظلومیت کدھر ہے اور درندگی کدھر ہے. بر یزید لعنت. مظلومیت کہاں کہاں پائی گئی اور درندگی کہاں کہاں پائی گئی ہے. جو درندے ہیں ان میں خباثت ہے، جہاں مظلومیت ہے وہاں طہارت اور پاکیزگی ہے. اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں اسی طہارت اور خباثت کے حوالے سے آیت نمبر 179 اور اس سے پہلے جو تذکرہ کیا گیا ہے سورہ آل عمران میں وہ میدان احد کا تذکرہ ہے. میدان احد کی گفتگو آپ کی نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے. مجھے پوری جنگ احد پڑھنے کا یہاں وقت نہیں ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ صاحبان ایمان کو اسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا. اب میں نہیں جانتا کہ اس میدان کی کیفیت کیا تھی، آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ خود سمجھیں. اللہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ صاحبان ایمان کو اسی حالت پہ چھوڑ دوں حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث و طیب کو جدا جدا کر دوں. اللہ مومنوں کو یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہتا. اللہ خود چاہتا ہے کہ طیب الگ ہو جائیں اور خبیث الگ ہو جائیں. سورہ آل عمران ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تمہیں غیب سے مطلع بھی نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو مطلع کر دے. تو اللہ غیب سے مطلع بھی کرنا نہیں چاہتا اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ خبیث و طیب دونوں لبادہ ایمان میں موجود رہیں. لہذا اللہ چاہتا ہے کہ مومنین سے دوسروں کو الگ کر دیا جائے. اب حالات منقطع ہوئے، جیسے بھی ہوئے، جو بھی کیفیت ہوئی، پیغمبر اسلام نے کل ایمان سے پوچھا علی یہ بتاؤ کہ اگر سب چلے گئے تو
وہاں ثبات قدم ہوتا ہے، جہاں خباثت ہوتی ہے وہاں راہ فرار ہوتا ہے۔ مولا زندگی عطا فرمایا۔ محمد واہل بیت محمد ولنتر صلوات۔ اور یہ میں اپنے الفاظ صرف نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود پروردگار عالم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ شجر خبیثہ اور شجر ملعونہ کی مثال اور شجر طیبہ کی مثال میں کہ جو شجر طیبہ ہے اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور جو شجر خبیثہ ہے ان کی مثال بیان کی گئی ہے ان پودوں کی کہ جو صحراؤں میں اگتے ہیں اور ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں۔ تو شجر خبیثہ کی مثال بھی اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی خباثت پائی جاتی ہے وہاں استقامت نہیں ہوتی، اور جہاں پاکیزگی پائی جاتی ہے، طہارت پائی جاتی ہے، وہاں ثبات قدم پایا جاتا ہے، وہاں ثبات قدم پایا جاتا ہے، حق پایا جاتا ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومنین سے انہیں الگ کر دیا جائے تو اللہ نے الگ کر دیا۔ کیسے الگ کیا یہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، بسم اللہ بسم اللہ۔ کیونکہ حق والے حق کی بات سنتے ہیں اور باطل کے کانوں میں صدائے شیطانی آتی ہے۔ ادھر نبی پکارتے رہے، حق والوں نے جنبش نہیں کی، یعنی اپنے مقام سے نبی کو چھوڑ کر نہیں ہٹے، لیکن جنہوں نے راہ فرار اختیار کیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی قتل کر دیے گئے، تو ہم نے سوچا کہ اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے۔ جو کھڑے رہے انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگر نبی نہیں رہے تو اب جینے کا فائدہ کیا ہے۔ محبت نبی، محبت نبی، عقیدت نبی، الفت نبی اگر دلوں میں قائم ہوتی تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم نے یہ سنا کہ نبی نہیں رہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نبی کے بعد زندگی کا لطف ہی نہیں، نبی کے بعد اب حیات کا مزہ ہی نہیں۔ جو نبی کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے اس کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ بعد از نبی اب اس زندگی کو کہاں سے ہم حاصل کریں گے؟ لہذا تصورات اور فکریں بتا رہی ہیں کہ نبی کی ہم نشینی اور ہوتی ہے، اور جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں صرف ہم نشینی نہیں ہوتی، کیونکہ پاکیزگی قلب تک جگہ بنا لیتی ہے، اور جو قلب تک اتر جاتا ہے وہ ہم نشینی کے زمرے میں نہیں آتا، وہ مودت کے مقام کو پا لیتا ہے۔ تو نبی نے جسے اپنے قلب میں جگہ دی اور مقام مودت پر فائز پایا، اس کے لیے یہ ارشاد فرمائے کہ یہ مجھ سے ہے، اور جہاں صرف ہم نشینی تھی مگر خطرات تھے ان سے کہا کہ اٹھ جاؤ، کیا بس میں بیٹھنے کا شعور بھی نہیں؟ تو کسی کو قلب میں جگہ دی، کسی کو بزم سے اٹھایا۔ تو نبی بتا رہے ہیں کہ جہاں پاکیزگی ہوتی ہے ہم انہیں دل سے لگاتے ہیں، اور جہاں پاکیزگی نہیں ہوتی ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ تم تو بزم میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ اور اس حوالے سے میں یہ اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں کہ صحبت